پانچ جماعت نماز کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ انفرادی نماز میں ہم زیادہ کھل کر ارد گرد سے شرمائے خدا سے بات کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے قرآن شریف میں لکھا ہے، اور قربانیوں کے لیے، مالی قربانی بھی اور عبادت بھی، ہر چیز کے لیے، کہ سرن و علانیہ، کہ چھپ کے بھی کرو اور کھل کے بھی کرو. کھل کے کرنا اس لیے ہے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو، جو نہیں کرنے والے کمزور ہیں، ان کو بھی عادت پڑے، وہ توجہ پیدا ہو ہر قسم کی قربانی کی، چاہے وہ عبادتی قربانی ہے، مالی قربانی ہے، یا اور کوئی نیک کام ہے. جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانگریگیشن اس لیے رکھی ہے تاکہ اس سے ایک آپ کی جو یونٹی اور وحدت ہے اس کا بھی پتہ لگے کہ جماعت ایک ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب جو 27 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ لوگ سب ایک ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس یونٹی میں ایک اسٹرینگتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ وحدت قائم کرنا چاہتا ہے جماعت کے اندر. تو جماعتی رنگ تو تبھی پیدا ہوگا جب ایک چیز ہو. اور انسان نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے کندھے سے کندھا جڑا ہوتا ہے تو تمہارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک یونٹ ہیں، اور ایک اسٹرینگتھ ہے ہماری. اور جس کو قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، بنیان مرصوص، کہ مضبوط دیوار کی طرح بن جاتے ہیں، چٹان بن جاتے ہیں. اور اسی میں یہ بھی آنسر نے فرمایا کہ جو تمہاری باجماعت نمازیں ہیں، امام جو ہے پڑھا رہا ہے اس کو کہا ہے کہ تم اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ، چھوٹی پڑھاؤ، تاکہ بہت سارے کمزور طبقہ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لمبی نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو بھی برداشت ہو سکے. تو درمیانی قسم کی نماز پڑھنی چاہیے. جبکہ نفل پڑھنے کے لیے فرمایا کہ نفل کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور جو رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے تہجد کا تو بہت زیادہ ثواب ہے. اس میں تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آنسر نماز آپ پڑھاتے تھے مسجد میں تو وہ چھوٹی نمازیں ہوتی ہیں. جب نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایسے نفل ہوتے تھے گھر میں، جو نماز پڑھے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان کی خوبصورتی نہ پوچھو کیا ہے. کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، باندھ کے کھڑے ہیں، نیت باندھ کے، اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا دو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں ساتھ، کہ اتنی دیر کھڑے ہیں کہ پاؤں میں سے گرم ہو کے تو وہاں بعض دفعہ خون بہنے لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اتنے لمبا عرصہ. سجدے میں گئے ہیں تو سجدہ اتنا لمبا ہے کہ وسلم کی ایک بیوی نے کہتی ہیں کہ میں رات نماز پڑھ رہی تھی، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میرے ناک میں سے خون بہ جائے گا. بلکہ ایک صحابی بھی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ اتنا لمبا سجدہ جھکے جھکے مجھے لگا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی، ناک میں سے خون بہنے لگ جائے گا، برین ہیمریج نہ ہو جائے مجھے ہیں. تو وہ اتنا لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے، ان کا ثواب علیحدہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس نفلوں کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، لیکن جماعت کی اکائی ثابت کرنے کے لیے، یونٹی ثابت کرنے کے لیے، ایک وحدت ثابت کرنے کے لیے تم لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر اس سے دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوتی ہے، موٹیویٹ ہوتے ہیں دوسرے بھی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.